افسوس یہ ہے کہ اکثر لوگوں کو غیبت کی ڈیفینیشن ہی معلوم نہیں کہ غیبت کی تعریف کیا ہے، یا تعریف سے مراد وہ تعریف نہیں جو کسی بندے کی تعریف کرتے ہیں، بلکہ سے مراد یہ کہ غیبت کہتے کسے ہیں۔ تو غیبت کہتے بھائیوں کسی مسلمان بھائی کے بارے میں غائبانہ ایسی بات کہنا کہ اگر وہ سن لے تو اس کو ناگوار گزرے، اگر وہ سن لے تو اس کو تکلیف ہو، اس کو ناگوار گزرے اور وہ اس سے دکھی ہو، بس یہ غیبت ہے۔ سچی ہو تو یہ نہیں ہے بھئی ہم تو سچ کہہ رہے ہیں، نہیں بھئی سچ ہی غیبت ہے۔ اگر تم سچ کہنا ہی چاہتے ہو تو اس کو سامنے بیٹھ کر سمجھاؤ کہ بھائی یہ بات اچھی نہیں ہے، اس طرح نہ کیا کرو، محبت کے ساتھ سمجھاؤ، منہ پر سمجھاؤ تو پھر غیبت نہیں بنے گی۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہ وہ تھوڑا سا ناراض ہو جائے گا، وہ ناراضگی آپ کو گناہ گار نہیں کرے گی، بلکہ ہو سکتا ہے آپ کو اللہ کے نزدیک معزز کر دے، کیونکہ اگر آپ نے سچی بات کہی، مثلا ایک آدمی فریب سے کاروبار کرتا ہے تو آپ اس کو علیحدگی میں اکیلے بیٹھ کر سمجھائیں کہ بھائی یہ جو چیز ہے نا اس سے رزق حرام ہو جاتا ہے، اس سے بچنا چاہیے، بہت بڑا گناہ ہے، تو ہم سب اس سے توبہ کریں، تم بھی توبہ کرو، ہم بھی توبہ کرتے ہیں۔ ان سلیقے کے ساتھ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی راہ کی طرف بلاؤ، مگر ضروری نہیں کہ تم کلاڑا مار دو، بلکہ بالحکمہ دانائی کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ اور اچھی نصیحت کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور جھگڑنا بھی پڑے تو اچھے سلیقے سے جھگڑو، جاہلانہ جھگڑا نہ کرو۔ تو اس طرح اس کو منہ پر کہہ دو گے تو اگر خدا نہ خواستہ تو وہ ناراض ہوگا نہیں، اگر دانائی سے کہو گے تو، اور اگر ناراض ہو بھی جائے گا تو دوسری طرف آپ کو ثواب تو ہوگا حق بات سمجھانے کا، نصیحت کی بات کرنے کا، تبلیغ دین کا ثواب تو ملے گا، لیکن اگر غائبانہ کرو گے تو اس کو فائدہ بھی نہیں ہوگا، اس نے تو سنا نہیں آپ سے نصیحت، بلکہ اس تک پہنچے گی تو اس کو غصہ آئے گا اور آزردہ ہوگا۔ تو آپ نے غائبانہ فائدہ بھی کوئی نہیں کیا، اپنا بھی کھانا خراب کیا اور اس کو بھی بدنام کیا۔ تو میرے دوستو، اگر آپ سچی بات کہتے ہیں تو اس صورت میں تو آپ کو حق بات کہنے کا ثواب ملے گا، نصیحت کرنے کا ثواب ملے گا، اور اگر آپ غائبانہ چاہے بات سچی کہہ رہے ہیں مگر اس کے ذریعے آپ کے نامہ اعمال میں کبیرہ گناہ لکھا جائے گا، اور وہ بات اگر وہ سنے گا تو اس کو تکلیف ہوگی کہ میرے خلاف یہ پراپیگنڈا کر رہا تھا۔ تو یہ غیبت ہے، سچ بات کہنا ہی غیبت ہے۔ اور اگر وہ جھوٹ ہے، اگر وہ بات جھوٹ ہے، مثلا اس میں وہ عیب ہے نہیں اور آپ کہہ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ غیبت نہیں رہے گی بلکہ بہتان بن جائے گا، اور بہتان تو غیبت سے بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، مثلا ایک شخص گناہ گار نہیں، آپ اس کو وہ گناہ اس پر تھوپ رہے ہیں اور غائبانہ تھوپ رہے ہیں، تو آپ نے تو بہتان لگا دیا۔ اور ایک تیسری صورت ہوتی ہے، اس کو افک کہتے ہیں۔ افک قرآن کریم میں فرمائے گا ان الذین جاؤوا بالافک، تو افک کس کو کہتے ہیں؟ افک یہ ہے کہ آپ نے کسی کے بارے میں غلط بات سنی اور بغیر تحقیق کے آگے اور پہنچا دی، دوسروں کو سنا دی، پھر چاہے یہ کہہ کر سنائیں یار سنا ہے کہ فلانے نے یوں کیا، بھائی ہم تو سنی سنائی بات کر رہے ہیں، کس نے مجبور کیا سنی سنائی بات کرنے کو؟ سرکار دو عالم فرماتے ہیں بندے کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات آگے پہنچا دے، سمجھو کہ یہ سخت جھوٹا آدمی ہے، تو ہر سنی سنائی بات جو ہے اس کو آگے پہنچانا سخت ممانعت ہے، اس کو افک کہتے ہیں۔ افک قرآن کریم فرماتا ہے ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم،
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منافقین نے تہمت لگائی. ایک جنگ کا واقعہ تھا، اس میں مائی صاحبہ کی اونٹنی ذرا پیچھے رہ گئی تھی، تو ایک صاحب اس کو پکڑ کر مار جلدی سے آگے لائے. واقعہ لمبا ہے. تو منافقین نے تہمت لگائی، وہ تو کھلے منافق تھے، لیکن بعض مسلمان کمزور ایمان والے، نئے نئے مسلمان، تربیت یافتہ نہیں تھے، انہوں نے سن کر یار اس طرح بات پھیلی ہوئی ہے، آگے کسی کو بیان کر دی. اور وہ تھے بھی اچھے لوگ، فی نفس سے اچھے لوگ تھے. حضرت عائشہ صدیقہ ابو بکر صدیق کی بیٹی تھی اور آپ کا ایک بھانجا تھا. اس بھانجے نے یہ بات کسی کو آگے کی. مستح میم سین طاہا یہ اس کا نام تھا. تو اس نے یہ آگے سنی سنائی بات آگے کسی سے کہہ دی. تو خاص طور پر وہ مراد ہے. فرمایا کہ یہ لوگ افک لائے ہیں. فرمایا یہ بھی تم میں سے ہی ایک گروہ ہے. تو افک بھی گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے کہ سنی سنائی بات کو آگے پہنچانا. تو اب 3 درجے ہو گئے، ایک غیبت اور ایک افک اور ایک بہتان. تو تینوں سے بچنا ضروری ہے. یوں سمجھیے کہ تینوں غیبت میں ایک حوالے سے شامل ہے اور داخل ہے.